قابل قدر علماء کرام، پیارے اسلامی بھائیو اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه النجباء إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب، دانائے خفایا و غیوب، جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان، سید انس و جان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت کم جگہوں میں کثرت سے نوجوانوں اور بچوں کا مجمع دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکثر جلسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ، جس کو دنیا نہیں چاہیے، ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں 90% بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں۔ خانقاہوں میں پیر صاحب کی دست بوسی اور قدم بوسی کرتے ہوئے ضعیف لوگ نظر آتے ہیں، اور جلسوں میں بھی اکثر ضعیف نظر آتے ہیں۔ مگر مدرسہ کا یہ جلسہ اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے کہ یہاں 90% صرف جوان نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب جوانوں میں مذہبی بیداری آ رہی ہے۔ جس جوان کو ابھی قہبہ خانوں میں رہنا چاہیے، جوا کے اڈے پر، اب وہ جوان جب جلسے میں نظر آئے تو سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی ایک دھمک محسوس ہونے والی۔ اب مدرسہ سے اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ 90% جوان جلسے میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کو دنیا نہیں چاہیے، ان کو آخرت اور جنت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو اسی طرح دینی محفلوں اور مذہبی رہنماؤں سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی خوبصورت محفل ہے یہ، اتنا ہی خوبصورت مجمع بھی ہے۔ تھوڑا سا سلیقہ اور پیدا ہو جائے تو بہت خوبصورت ہو جائے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنا اپنا موبائل سب بند کر دیں، بس اتنا ضرور کر لیں، سب موبائل سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ موڈ میں اس کو ڈال دیں، اور غور سے گفتگو سننے کے لیے میری طرف سب لوگ مجھے دیں، کیونکہ جب تک بولنے والے کو آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ سب میری طرف دیکھیں اور موبائل سے آف کر لیں۔ ہمیشہ تو لوگ موبائل چلاتے ہی رہتے ہیں، کم سے کم مسجد میں موبائل سوئچ آن آف رکھنے کی پریکٹس ہو۔ جلسے میں 2-4 گھنٹے بیٹھے تو یہاں موبائل آف رہے، اس کی پریکٹس رہے۔ جب حج کرنے کے لیے جائیں تو کم سے کم 40 دن موبائل بند رہے تو روحانیت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن کیا کہیں گے آپ، وہاں تو طواف کعبہ اور وقوف عرفہ کے وقت میں بھی موبائل بند نہیں رہتا۔ طواف وہاں ہوتا ہے اور لوگ ویڈیو کے ذریعے اپنے گھر والوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر رہا ہوں۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ روضے رسول پہ جہاں بھی آفاق مشاہدی نے کیا کہا
سرکار جنید بغدادی بہت کم دیر ٹھہرے اور نکل گئے، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری سانس کی آواز بھی آقا علیہ السلام کے مزار تک پہنچ پائے۔ وہ سانس کی آواز بھی نہیں نکالنا چاہتے تھے، بالکل سانس روکے ہوئے تھے۔ یہ ہے ادب کسی کے لیے۔ اس عظیم بارگاہ میں لوگ موبائل سے اپنے گھر والوں سے کنیکٹیڈ رہتے ہیں کہ میں یہاں حاضر ہوں، تم وہیں سے سلام پیش کرو۔ اس کم بخت کو کہیے کہ تم جب حاضر ہو وہاں تو کم سے کم تم تو سلام قاعدے سے پیش کرو، جب گھر والے مدینہ جائیں گے تو سلام پیش کریں گے، اور مدینے والے گھر سے ہی سلام سن لیتے ہیں، تو موبائل کے بیچ میں کیوں اپنی روحانیت کو زخمی کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ تو اب وہاں جب موبائل لوگ نہیں چھوڑتے ہیں تو جلسہ اور خانقاہ اور پیر صاحب کو کیا چھوڑیں گے؟ کم سے کم آج سب بند کر دیں موبائل، اور سب غور سے میری طرف دیکھیں۔ تقریریں اتنی یوٹیوب اور ویب سائٹ پہ لوگوں نے ڈال دی ہیں چوری چھپے میری مرضی کے بغیر کہ وہی کافی ہے، اسی کو ساری زندگی سنتے رہے تو بہت ہے۔ تقریریں بہت ہوتی ہیں مگر کوئی ایک تقریر اسپیشل آدمی کی ہوتی ہے زندگی تبدیل کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان ہے احمد آباد میں، بالکل ینگ نوجوان، 2-4 بہن ہوئی، ان کا بھائی، پوری فیملی۔ انہوں نے ایک تقریر میری ڈاؤن لوڈ کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جب بھی لگتا ہے کہ دنیا مجھ پر حاوی ہونے والی ہے اور پیسے کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے تو وہ تقریر سن لیتا ہوں، 1 مہینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے میں جب سستی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تقریر سن لیتا ہوں، پھر نماز پڑھنے میں چستی اور نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو تقریریں بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، مگر کوئی ماسٹر پیس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوست بہت ہوتے ہیں مگر کوئی ایک دوست ہے جو آدمی کو موٹیویٹ کرتا ہے، اندر سے شوق دلاتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ جب محفل میں بیٹھیں تو تمام لہو و لعب اور تماشوں سے الگ تھلگ بالکل دل اور دماغ حاضر کر کے اپنے نبی اور اپنے رب کریم کی بات سنیں۔ ممکن ہے کہ آج کا ہی جلسہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، آج کا ہی جلسہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکال دے، آج کا جلسہ آپ کی نگاہوں میں حیا ڈال دے، آج کا جلسہ ماں باپ کا فرما بردار آپ کو بنا دے، آج کا جلسہ آپ کی زندگی کی ساری بری عادتوں کو ختم کر دے۔ دل اگر زندہ رہے گا تو تھوڑا سا پانی ہی فصل اگانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر دل کی زمین پتھریلی ہو تو بالٹی پانی آسمان سے پڑ جائے، وہ پانی ڈھلک کے نیچے گر جائے گا، پتھر سوکھا کا سوکھا ہی رہے گا۔ دل نرم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دل کی نرمی عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں کوشش کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے، چونکہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین ذات مصطفیٰ کی ہے، جس کی نقل کرنے اور جن کی پیروی کرنے میں دونوں جہان کی بھلائی کا راز چھپا ہوا۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جن کا فالو کیا جائے اور زندگی کے سارے درد کا علاج ان کی زندگی میں مل جائے، سارے پرابلمز کا سولوشن ان کی زندگی میں مل جائے، ایسا کوئی شخص نہیں۔ اے بابو بھائی بیٹھ جاؤ بابو، بچے تو اچھے ہیں سارے مگر کام کچھ ایسے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد بہت افسوس آتا ہے۔ اکثر بچے ہمارے ننگے سر بیٹھے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بچے کسی سانسکرتک کاریہ میں آئے ہوئے ہیں۔ سانسکرتک کاریہ ہوتا ہے، ثقافتی پروگرام، کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے اسکول کالج میں ناچ کا، گانے کا، ڈرامے کا، فکشن کا، ناول کا اینول فنکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح فنکشن میں ہمارے بچے اچانک کود گئے ہیں، جبکہ مجھ کو اس جلسے کی دعوت آج سے 2 مہینہ پہلے دی گئی، آپ کو کم سے کم 1.5 مہینہ پہلے اس کی خبر ہوئی ہوگی۔ ہفتہ دن سے جلسے کی تیاری چل رہی ہے، ہر جگہ پوسٹر چسپاں کیا جا رہا ہے کہ مدرسہ کے فلاں محلے میں جلسہ۔ یہ مطلب نہیں کہ وہاں کوئی بمبئی سے ایکٹر آئے گا اور ڈانس کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بریلی سے کوئی جوکر آئے گا اور ڈانس کرے گا، نہیں۔
آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک نعت خواں آئے گا نبی کی نعت پڑھے گا، ایک عالم آئیں گے نبی کی بات بولیں گے۔ جب یہ سچ ہے کہ روحانی محفل ہے، اے بچہ بھاگے گا نہیں، کوئی یہاں سے کود جائیں گے، ہم وہاں پہ چڑھ جائیں گے سر سے۔ ایک تو زندگی میں سال میں ایک بار جلسہ ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ بھاگ دوڑ اٹھک بیٹھک کا اڈا بنا دیتے ہیں، نہیں ہوگا۔ صرف 1 گھنٹے کی تقریر سنیں آپ اور اس کے بعد آپ جائیں۔ تقریر بھی مت سنیں آپ، صرف عالموں کا چہرہ دیکھیں، چہرہ دیکھنے سے دل کا سنگ صاف ہو جائے۔ تقریر مت سنیں آپ، صرف عالموں کا چہرہ دیکھیں۔ اس کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ کسی نیتا کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو اندر سے جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ کسی ڈکیت کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو بھی ڈکیتی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کسی کرکٹر کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو بیٹنگ اور بالنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کسی طوائف کا چہرہ دیکھیں تو آپ کے دماغ میں بھی برا وسوسہ پیدا ہو جائے۔ کسی گلاب کے پھول کو دیکھیں تو آپ کا بھی چہرہ کھل جائے۔ تو دیکھنے کا یہ سیدھا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کہ دل پہ اس کی علامتیں چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جب کسی عالم دین کا چہرہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، رسول پاک کی سچی محبت پیدا ہوتی ہے۔ صرف دیکھیں آپ، بھائی صاحب آپ مجھ کو دیکھیے، اس سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے نا، بڑی مشکل سے جلسے میں بیٹھے ہیں، چوک چوراہے دلان یہاں وہاں تو ڈیلی بیٹھتے رہتے ہیں۔ کبھی نیک لوگوں کا چہرہ دیکھا کیجیے۔ اب میں نیک نہیں ہوں، یہ ہمارے اسٹیج کے سارے علماء کرام نیک لوگ ہیں۔ عالموں کو دیکھیں، تقریر نہیں بھی سنیں گے، صرف ڈیلی 5 منٹ ان کو دیکھیں۔ اگر سینے کی دنیا بدل نہیں جائے تو پھر میرا دامن پکڑ لیں۔ میں نے ایک پرانی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک ضعیفہ عورت تھی، کسی عالم دین کا چہرہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس عالم دین نے کہا کہ اے بوڑھی ماں کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا تم جیسے مولوی نے ہی تو بولا ہے کہ عالموں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو میں عبادت کر رہی ہوں۔ اللہ حسن۔ وہ عالم بھی اتنے بڑے تھے بولے کہ جن کا چہرہ دیکھنا عبادت وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب صرف کھوکھلے قسم کے لوگ رہ گئے۔ مسلمان در غور، مسلمانی در کتاب۔ مسلمان قبرستان چلے گئے اور مسلمانی کتاب میں محفوظ ہے، باقی سب لوگ صرف ٹوپی داڑھی جبہ کرتا پہ لڑائی کر رہے ہیں۔ جو حقیقت ہے، روحانیت ہے، اسے ختم ہو۔ اگر نہیں ختم ہو گئی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جلسے میں اتنے سارے بچے ننگے سر سے آ گئے۔ ہمارے آفاق مشاہدی ابھی اڑیسہ کے لوگوں کو پر تبصرہ کر رہے تھے کہ تم نے اس کو اڑیسہ کیوں بنا دیا۔ ہمارے بہار کے لالو جی سے کبھی کسی نے کہا تھا چائنا والا، بہار مجھ کو دے دو میں چائنا بنا دوں گا۔ لالو جی نے بولا تھا کہ تم چائنا دے دو میں اس کو بہار بنا دوں گا۔ تو اڑیسہ کی انہوں نے مذمت کی، مگر اڑیسہ کے جلسوں میں اکثر لوگ سفید کرتا ہاں تو ٹھیک ہے، بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ نعرہ کتنا خوبصورت ہے، ان کے سر کو دیکھ لیا، اتنا زوردار نعرہ ہے اور سر کی کیفیت آپ دیکھ لیں، بہت زبردست نعرہ لگایا انہوں نے۔ مگر وہی ممکن ہے کہ دھیان نہیں رہا ہوگا، چلو بس گھر سے باہر نکلا، جیسے باقی بیٹھ گئے۔ اگر دھیان ہوتا تو گھر میں وضو کر لیتے، سر پہ ٹوپی لگا لیتے، ڈیلی تو پینٹ شرٹ پہنتے ہی ہیں، کم سے کم آج جنتی محفل میں جا رہے اسلامی لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ راہل گاندھی 41,000 روپے کا ٹی شرٹ پہنتا ہے، بھاجپا والوں نے بہت ہلہ ہنگامہ کیا۔ 6 لاکھ روپے کا پینٹ وہ پہنتے ہیں تو کوئی ہنگامہ نہیں، وہ 40,000 کا ٹی شرٹ پہنا تو ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں لوگ۔ تو 40,000 کا ٹی شرٹ وہ پہنتے ہیں۔ ابھی جو بھارت جوڑو یاترا پہ نکلے ہوئے، اخبار میں خبریں آئی تھی بیچ میں،
تو آپ کے پاس 50,000 روپے کا ٹی شرٹ رہے، مگر وہ ٹی شرٹ گھر میں رہے، بازار جانے کے لیے رہے، اور جنتی محفل میں جب آئیں تو جس طرح کے کپڑے کا کفن پہن کے آپ قبرستان جاتے ہیں، اسی طرح کا سفید کپڑا پہن کے اس جنتی محفل میں آ جائیں، تاکہ حضور کی محفل میں حضور کا پسندیدہ کلر پہن لیں، سب سے نفیس کلر سفید، اور یہ سرکار کو پسند ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اسی کپڑے میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ اگرچہ لال رنگ کا کپڑا بھی عورتوں کے لیے چلتا ہے، بہتر ہے کہ عورتوں کو لال رنگ کا کفن نہ دیا جائے، لیکن سفید سرکار کا پسندیدہ رنگ ہے، اسی لیے سفید کلر میں لوگ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم لوگ بھی لال کفن کسی مردے کو دیتے ہیں تو حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور نے کہا کہ اس سفید کپڑے میں مردوں کو دفن کیا اور یہ کپڑا پہنا ہے، تو اسکول کالج میں چلو دوسرا کلر چل جائے گا، دکان میں چل جائے گا، لیکن کم سے کم جمعہ کے دن مسجد میں، عیدین کے دن عیدگاہ اور مسجدوں میں، اور جلسے میں سیرت کی محفلوں میں سرکار کا پسندیدہ رنگ پہن کے آئیں، تاکہ اس رنگ کا رنگ ایسا چڑھ جائے کہ بازار میں بھی مصطفیٰ کا وفادار غلام نظر آ جائے گا۔ کم سے کم پریکٹس تو ہو جائے اسی طرح کی محفلوں سے۔ دیکھا ہمارے آفاق مشاہدی صاحب سفید کپڑا پہنے ہیں، ماشاءاللہ، یہ جبہ پہن سکتے ہیں، جبکہ بہت زبردست ناظرین آصف بھائی کے بعد بھی پوری کمان ان کے ہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب آج کل آصف بھائی کو مقرر ہو گئے، تقریر کرنے لگے ہیں، اور ہمارے آفاق بھائی ان کی کمان سنبھالے ہیں، یہ بھی جبہ پہن سکتے ہیں، مگر پائجامہ اور کرتا میں ہے، چونکہ اب دیکھا جب گلی کوچے میں سب لوگ پہننا شروع کر دیا، وہ جو اب ماشاءاللہ سادگی بہت اچھی بات ہے، چونکہ حضور نے زندگی میں کبھی پائجامہ نہیں پہنا، لنگی پہننا حضور کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور بغیر سلی ہوئی لنگی، چونکہ مردے کو آپ جب کفناتے ہیں تو بغیر سلی چادر، بغیر سلی لنگی، جب آپ حج میں احرام باندھتے ہیں، احرام کا کپڑا بغیر سلی ہوئی لنگی، بغیر سلی ہوئی چادر، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی سنت ہے اگر آپ لنگی پہنیں۔ ویسے ہمارے بچے آج کل پائجامہ بھی چھوڑ کر کے وہ نیکر پہننے پہ آ گئے، ہاف پینٹ پہننے پہ آ گئے، انگریزوں، کافروں، مشرکوں کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں کے بچے صبح بستر سے اٹھے اسی ہاف پینٹ پہن کر بچے کو اسکول چھوڑ چلے، ہاف پینٹ پہن کر سبزی لینے چلے گئے، ہاف پینٹ پہن کر دودھ لینے چلے گئے، جبکہ ہاف پینٹ پہننا اگر اس کے اوپر میں لنگی اور پائجامہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف ہاف پینٹ پہننا دوسروں کے سامنے ہاف پینٹ پہن کے جانا حرام ہے، کیونکہ اس کا ڈھانپنا فرض ہے، یہ سطر عورت کا داخل ہے، اور اس کو کھولنا حرام ہے، صرف اپنی بیوی کے سامنے کھولنا جائز ہے، دوسروں کے سامنے نہیں۔ اب دیکھیں کیا حال ہے سمجھ کا، بچوں کا حال کیا جوان کیا ادھیڑ سب آ گئے، چونکہ دماغ میں ایک جنون سوار ہے انگریزوں کی نقل کرنے کا، اس لیے آج لنگی جو سرکار کی زبردست بڑی سنت ہے وہ سنت مٹتی بھی جا رہی ہے، اور اس سنتوں کے مٹنے کے وقت میں جو لنگی پہنے سرکار کی سنت پر عمل کرے اسے کتنا اجر ملے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو میری امت کے فساد کے وقت، فساد کا مطلب جس وقت میں سنت پہ عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں، سنتوں پہ عمل کرنے کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے، حضور کہتے ہیں اس زمانے میں جو سرکار کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ایک شہید کا اجر مل جائے تو یہی کافی، کیونکہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا سیدھے جنت، ایک ہی جنب میں جنت، ادھر گردن کٹی ادھر گناہوں کی ساری جڑیں کٹ جاتی، بندہ جنت چلا جاتا ہے، ایک ہی جنب میں جنت۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں جو میری سنت پر عمل کرے گا، کب؟ جہاں سنتوں پہ عمل کرنے کا رواج مٹ گیا، جیسے مدرسے میں 100 بچے ہیں، سارے بچے کرتا پائجامہ پہنے، تو وہاں پہ پینٹ شرٹ پہننا گویا ایک عجوبہ آدمی لگنا، وہاں تو سب پہن دیں گے، لیکن جہاں سارے لوگ پینٹ شرٹ پر ہیں اور وہاں کرتا پائجامہ پہننا، ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، یہ بہت دل گردے کا کام ہے۔ تو جس زمانے میں ہر طرف لوگ گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں،
ماں اپنے بچوں کو چڑھاتی ہے جب ایک 18 سال کا بیٹا داڑھی رکھتا ہے. ماں کہتی ہے کہ جوانی میں بوڑھا کیوں ہو گئے, جوانی میں داڑھی کیوں رکھنے لگے, کون تم کو بیٹی دے گا, چہرے کو جنگل سے کیوں سجا رہے. بیٹا عالم کی تقریر سنا تھا, پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھا تھا, ان کے چہرے کی داڑھی کو دیکھا تھا, دل میں شوق پیدا ہوا, حضور کی سنت پہ عمل کرے, داڑھی رکھنا شروع کیا. لیکن ماں نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ بیٹا داڑھی مونڈنے پر مجبور ہو گیا. سچ کہا حضور نے کہ اخیر زمانے میں اولاد کی تباہی ماں باپ کے ہاتھ میں, یعنی ماں باپ اولاد کو تباہ و برباد کر دیں گے. ماں باپ کی وجہ سے بچہ گناہ کرے گا. بچہ ہے, ماں باپ اسے نیک رکھنا چاہتے ہیں, لیکن بچہ اس کو آنکھ دکھلاتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں, بھی اب کھانے پینے گھومنے ٹہلنے کا وقت ہے, اور ابھی آپ مجھ کو بوڑھا بنا رہے ہیں, مجھ کو خرچ دینا ہوگا, ورنہ مجھ کو پیدا آپ نے کیوں کیا تھا. اگر آپ کو پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیوں پیدا کیا تھا. اگر پیدا کیا ہے تو خرچ دینا ہوگا, میں سنیما دیکھنے جاؤں گا, پیسہ دینا ہوگا, آپ نے کیوں پیدا کیا. تو باپ بیچارہ بچے کی بات سننے کے بعد قرض لے کے اپنے بچے کو پیسہ دیتا ہے کہ جاؤ سر باہر چلے جاؤ. یہی وہ وقت ہے جس وقت میں اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کی تباہی ہوگی, ماں باپ اولاد کی وجہ سے برباد ہوگی, اور اولاد ماں باپ کی وجہ سے تباہ ہوگی. یہ وہ وقت ہے کہ بیوی نماز پڑھنا چاہتی ہے مگر شوہر نماز پڑھنے نہیں دیتا. شوہر نماز پڑھنا چاہتا ہے, بیوی نماز پڑھنے نہیں دیتی کہ صرف تمہیں کو جنت جانا ہے اور کسی کو جنت نہیں جانا ہے. سماج میں 10,000 لوگ ہیں, سب جیسے تیسے رہتے ہیں, اور تم دوڑ کے فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں جاتا ہے. تمہیں کو ایک جنون چڑھا ہے جنت جانے کا, یہ سارے لوگ جہنم چلے جائیں گے. تانا سننے کے بعد شوہر نماز چھوڑ چکا ہے. کون ہے جو شوق دلائے اس زمانے میں کہ جہنمیوں کے ماحول میں جنتی بن کے رہو. کون ہے جو ہمیں گالی گلوچ سن کے نیک بننے کا پیغام دیتا ہے. ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر سب کو جب سنتے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں, کہتے ہیں کیوں یتیم بننے کے مدرسے میں پڑھتا ہے, کیا کرے گا عالم بننے کے بعد. مسجد میں 5,000 پہ ماہانہ کمائے گا, مسجد میں 10,000 پہ ماہانہ کمائے گا, کیا کرے گا. بچوں کا علاج کروائے گا, کپڑا خریدے گا, راشن والے کا قرضہ چکائے گا, کیا کرے گا 10,000 میں. گونگا, بہرا, لولہا, لنگڑا بن کے زندہ رہے گا عالم بن گیا. تو سب کہتے ہیں بیچارہ ڈر سے بولتا نہیں کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے. جو کھاتا پیتا گھرانہ کا ہے, ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, 1 لاکھ ماہانہ ہے, شوق ہے میرا بچہ عالم بنے, مگر وہ ڈر سے دوسروں کو بولتا نہیں کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے. چونکہ بولے گا کہ وہ ڈاکٹر ہنسے گا, مذاق اڑائے گا, کیا ماسٹر ہو کے 1 لاکھ مہینہ کما کے بچوں کو یتیم خانے میں پڑھا رہے ہو. جب تانے ہر طرف سے ملتے ہیں تو یہ بھی جھنجھلا کے چھوڑ کے اپنے بچوں کو مدرسے سے نکال کے اسکول میں ڈال دیتا اور بولتا میرا بچہ سینٹ زیویئرز میں پڑھتا ہے, میرا بچہ سینٹ پال میں پڑھتا ہے, میرا بچہ سینٹ جوسف میں پڑھتا ہے, جو شہر کا سب سے پوش اسکول ہے. پڑھے نہ پڑھے, صرف بیگ لے کے اور اسکول ڈریس پہن کے گاڑی پہ جائے اسکول اور آئے, کچھ نہ جانے ہو, پھر بھی باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا سینٹ زیویئرز میں پڑھتا ہے, میرا بیٹا سینٹ پال میں پڑھتا ہے. بس کیا پڑھاتا ہے, کچھ نہیں. 8 کلاس کے بچوں کو پوچھ لیجئے کیا پڑھاتا ہے, کچھ نہیں. بس صرف اسکول ڈریس ہے, جوتا ہے, اور اسکول بیگ ہے, اور گاڑی ہے. سیٹرڈے کا الگ وائٹ ڈریس ہے, جانا ہے آنا ہے, 5,000 روپے اسکول کی فیس ہر مہینے بھر دینا ہے. بس آرام سے میرا بیٹا سینٹ جوسف میں پڑھتا ہے. یعنی اعلیٰ اسکول میں پڑھانا بھی فیشن ہے. مدرسے میں پڑھنے کے بعد بچہ اس کا ازہر سے پڑھ کے آئے گا, بہت زبردست عالم آئے گا, کروڑوں لوگ اس کے فالو کریں گے, 100 کروڑوں کو جنتی بنائے گا, وہ خود جنتی بنے گا. اور اگر زبردست عالم بنا تو صبح امریکہ میں رہے گا, شام یورپ میں رہے گا, پیسوں کی فراوانی ہے. آج کل الحمدللہ ایک چھوٹا موٹا شاعر جو روزانہ 30 دن چلتا ہے وہ 10-10 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے. 15,000 روپے اگر پر ڈے اس کو نظرانہ ملتا ہو تو جوڑنے کے 30 دن میں کتنے نظرانے مل گئے, 304 لاکھ روپے ماہانہ. ہم لوگ تو کبھی کبھی جوڑتے ہیں تو دماغ خراب ہوتا ہے, 10-10 لاکھ روپے ایک منتھ میں پیسے آ جاتے ہیں. کوئی پی ایم, کوئی ایس پی, کوئی کماتا نہ ہوگا. پھر بھی باپ اپنے بچے کو مدرسے سے ہٹا کے اسکول میں ڈالتا ہے, چونکہ وہ سننا نہیں چاہتا کہ میرا بچہ یتیم خانے میں پڑھ رہا ہے. عزتوں کے آسمان پہ آگے بیٹھ گیا مدرسے میں پڑھ کر. نہیں سنا آپ نے کہ ہندوستان میں 1.5 ارب کی آبادی, 150 کروڑ لوگ ہیں ہندوستان میں. اس 150 کروڑ میں چند شہر ہیں بہت مشہور ہیں نوابوں کے لیے, جیسے اتر پردیش کا رامپور نواب کے لیے مشہور ہے,
उत्तर प्रदेश का लखनऊ नवाब के लिए मशहूर है, बिहार का पटना नवाब के लिए मशहूर है, नवाबों का शहर है। आज भी कई कई एकड़ जमीन में फैली हुई बाउंड्री, उसमें बीच का मकान आज भी नवाबों की नवाबी की याद दिलाता है। वो मकान लखनऊ, पटना, रामपुर, बरेली, ये सब नवाबों का शहर कहलाता था। लेकिन आपने देखा होगा कि एक शख्स उसी रामपुर और लखनऊ के बीच में शहर बरेली में पैदा हुआ था, जिसके पास 1 एकड़ जमीन में घर नहीं था। उनके पास तंग गली में छोटा सा घर उसके पास था। जिन्होंने मदरसे में इल्म हासिल किया, फिर तालीम हासिल करने मिस्र चले गए, 3 साल वहां उन्होंने तालीम हासिल की। वहां से वापस आए, किसी स्कूल में नौकरी नहीं की, किसी कॉलेज का प्रोफेसर वो नहीं बने, जबकि लाखों आलिमों के सरदार हैं जिन्होंने इतना इल्म हासिल किया कि हिंदुस्तान के हिंदी और उर्दू अखबार का तर्जमा अरबी जबान में करके अपने उस्ताद को सुनाते थे। मिस्र जाने से पहले इस कदर अरबी जबान पे उस कदर उसको कमांड हासिल था कि हिंदी के अखबार को उर्दू में अरबी में करके अपने उस्ताद को सुनाते थे। तब उनके उस्ताद अबू तवाब मिस्री ने उनके वालिद से कहा कि उनको मिस्र भेज दिया जाए, आलम इस्लाम का एक जबरदस्त आलिम बन जाएगा। अरबी जबान पे अबूर तो है ही, मगर वहां जाने के बाद आफाकी सतह की ज़हनियत बन जाएगी और दुनिया के हर खित्ते में काम करने का मजाज इसको मिल जाएगा। चूंकि दुनिया भर के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन्हीं के शौक दिलाने पर वो मिस्र उनके वालिद ने भेज दिया। 3 साल तक वहां पढ़े। वापस आने के बाद वो अरबी जबान के प्रोफेसर अलीगढ़ कॉलेज में बन सकते थे, चूंकि उनके जोड़ का कोई आलिम ही नहीं था। वो चाहते तो लेक्चरर बन सकते थे, लेकिन नहीं, न प्राइमरी स्कूल में, न मिडिल स्कूल में, न हाई स्कूल में, न कॉलेज में, न डिग्री कॉलेज में, कहीं नहीं नौकरी, न किसी मस्जिद में इमामत की मुलाजमत, न ही किसी मदरसे में बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजमत की तनख्वाह लेकर। बरेली शरीफ ही में 10 साल पढ़ा है वो, अपने दादा के टाइम के मदरसे से। बरेली से बाहर कहीं मुलाजमत नहीं की, जबकि अरबी जबान में इतना गुरूर हासिल था कि हिंदुस्तान में कोई आलिम उसके टक्कर का नहीं था। लेकिन कितनी इज्जतों से अल्लाह ने नवाजा कि मुझ जैसे लाखों लोग आज तक तरस रहे हैं कि काश उनका कदम मेरे मदरसे में पड़ गया होता। हजारों शहर आज तक परेशान है कि काश उनका कदम मेरे शहर में पड़ गया होता। बेशुमार अरबपति 10-10 लाख रुपए लेके बैठे थे कि काश वो मेरे घर में 10 मिनट के लिए ही तशरीफ ले आए। कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी अफ्रीका, हिंदुस्तान के जिस शहर में जहां चले जाते 3-3, 4-4, 10-10 लाख लोग 10-10 घंटे से उनकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। गोवा जैसा छोटा स्टेट आज से 5 साल पहले कई लाख की भीड़ जमा हुई। गवर्नमेंट परेशान हो गई कि छोटे से स्टेट में इतने लाख लोग कहां से आ गए। साबरमती के किनारे अहमदाबाद में 4 साल पहले इतना जबरदस्त भीड़ लगी कि लोग कहने लगे कि इस फकीर के नाम पे इतने लाख लोग इस नदी के किनारे कहां से जमा हो। जितने लोग मोदी जी के नाम पे जमा ना होते उतने लोग इस फकीर के नाम पे जमा कैसे हो गए। रात के वक्त में पता चलता कि इस एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं, वो रात ही में वो एयरपोर्ट शहर के लिए काबिल रश्क बन जाता है। इतनी भीड़ मुस्तफा की दीवारों की आ जाती है। पूछे अशरफिया में सिर्फ खबर मिली थी कि रात के 3 बजे हुजूर इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। कड़ाके की सर्दी में सारे बच्चे अपने अपने रूम से, सारे असातिज़ा निकल कर उनके इस्तेक़बाल के लिए सड़कों पर उन्हें भीड़ लगा दी। कौन था वो शख्स जिनके जनाजे में 50 से ज्यादा ममालिक के लोग 1 करोड़ की तादाद में कमोबेश बरेली शहर आ गए। जहां जाते वहां के वज़रा, वहां के हुक्मा सारे के सारे आगे पीछे करने को तैयार रहते। न वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े, न ऑक्सफोर्ड में पढ़े, न कैम्ब्रिज में पढ़े, वो किसी मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट नहीं थे, किसी ITI कॉलेज के प्रोडक्ट, सिर्फ खालिस मदरसे की चटाई के प्रोडक्ट थे। लेकिन अल्लाह ने इतना इल्म दिया और इतनी मकबूलियत अता की कि आज तक लोग यही कहते हैं कि मुमकिन है कि इतना बड़ा जनाजा न इससे पहले देखा गया, न शायद क़यामत तक देखा जाएगा। और फिर इतनी मकबूलियत आम्मा जो आपको हासिल थी। हम लोग 10 मिनट लेट से आए तो आदमी की सारी अकीदत जख्मी हो जाती है, लेकिन वह 10 घंटे भी लेट से आए, 10 घंटे से लोग खड़े होकर तकरीर सुनने नहीं, एक झलक देखने के मुंतज़िर रहते हैं।
وہ شخص اپنی مقبولیت کا سارا گراف سمیٹ کر دنیا سے چلے گئے، اسی کو دنیا کہتی ہے حضور اختر رضا اظہری تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ انہوں نے یوٹیوب استعمال نہیں کیا، کبھی انہوں نے واٹس اپ استعمال نہیں کیا۔ ابھی تو لاک ڈاؤن میں 2 سال میں لوگوں نے اتنا واٹس اپ استعمال کیا کہ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا آج وہ ہمارے جلسوں پہ چھا گیا۔ 2 سال میں انہوں نے اس قدر پریکٹس کی، کپڑا پہننے کی، تقریر کرنے کی، نعت گانے کی، اور صاحب پاکستان کے شعراء کی نقل کرنے کی اتنی پریکٹس کی کہ نام تک ہم نہیں جانتے تھے۔ آج جب جلسے میں جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں جو ویس قاضی کے اسٹائل میں پڑھتے ہیں، صاحب طاہر قاضی کے اسٹائل میں پڑھتے ہیں، فلاں صاحب فلاں کے اسٹائل میں پڑھتے ہیں۔ اب نئے نئے نام آ گئے، فلاں صاحب کو بلا دیجئے، فلاں صاحب کو بلا دیجئے۔ 20 سال محنت کرنے کے بعد وہاں لوگ نہیں پہنچ پائے جہاں 2 سال میں محنت کر کے پہنچ گئے۔ وہ کمال میڈیا کا ہے، وہ کمال واٹس ایپ کا ہے، وہ کمال یوٹیوب کا ہے، لیکن جو شخص ساری زندگی واٹس ایپ یوٹیوب سے اپنے آپ کو الگ رکھا، لیکن اللہ نے وہ شہرتیں دے دی۔ چونکہ واٹس ایپ یوٹیوب کی جو شہرت ہوتی ہے ایک پانی کا بلبلہ ہے، جیسے ابھرا فوراً ختم ہو گیا، اسی طریقے سے یہ چمک دمک، پگڑی کی چمک، جبے کی چمک، تولیہ کی چمک، جوتے کی چمک، گھڑی کی چمک کب تک رہنے والی ہے؟ جب تک اندر کی کوالٹی نہ ہو یہ چمک پھیکی پڑ جاتی ہے 2 سال کے بعد۔ تاج الشریعہ نے واٹس ایپ یوٹیوب سے اپنے آپ کو الگ اتنی شہرتیں اللہ نے دے دی کہ بھارت کا پردھان منتری 7 گھنٹے تک بریلی شہر میں انتظار کرتا رہا کہ ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ 7 منٹ پردھان منتری کا قیمتی ہوتا ہے، ان کا سارا شیڈول ان کا پی اے لیے رہتا ہے کہ 5 بجے وہاں جانا ہے، 6 بجے وہاں جانا ہے، 6:30 میں وہاں جانا ہے، 8 بجے وہاں جانا ہے۔ ہم لوگ ایک جلسے میں جاتے ہیں تو نڈھال ہو جاتے ہیں، پردھان منتری کو 25 جلسوں میں شریک ہونا پڑتا ہے ایک دن میں۔ اس کو انرجیٹک گولی استعمال کرنی پڑتی ہے، رات میں 8 گھنٹے کی نیند لینی پڑتی ہے، صبح 8 بجے وہاں، 9 بجے وہاں، 10 بجے وہاں، 10:30 وہاں، 11:30 میں وہاں، 12:35 میں وہاں، 1:40 میں وہاں، یعنی ایک مشین کی طرح رہتا ہے۔ 7 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اس کے لیے۔ میرے خیال سے غالباً پوری ہندوستان کی تاریخ میں ایک لوتا واقعہ ہوگا کہ 7 گھنٹے تک کوئی وزیر اعظم کسی ایک آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے انتظار کرتا رہا ہو۔ وہ شخص اگر کوئی تھا تو سرکار تاج الشریعہ، جن کے انتظار پر پی وی نرسمہا راؤ کانگریس کا وزیر اعظم، کانگریس پارٹی کا تھا اور ہندوستان کا وزیر اعظم، بریلی سرکٹ ہاؤس میں 7 گھنٹے تک رہا کہ تاج الشریعہ سے ملاقات ہو جائے۔ مگر اس فقیر نے کیا کہا کہ میں اس آدمی سے ملنا نہیں چاہتا ہوں جس آدمی کے سر پہ بابری مسجد کی شہادت کا خون ہے، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، اور ایسے بھی باپ داداؤں سے جو میں نے دین کی خدمت کا مشن میں نہیں پایا ہے، اس سے فرصت کہاں ہے کسی پردھان منتری سے میں ملاقات کروں۔ بریلی شریف سے باہر چلے گئے یہ سوچ کر کہ میرے احباب، میرے علماء، میرے ساتھی مجھ پر پریسر بنائیں گے کہ پردھان منتری ہے، مل لیں، ممکن ہے کہ 10-20 ایکڑ زمین مدرسے کے لیے کہیں مل جائے، لوگ پریسر بنائیں گے، اسی لیے چپکے سے بریلی شہر سے باہر بہیڑی اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے تاکہ کوئی پریسر نہ بنائے کہ وزیر اعظم سے ملنا پڑے۔ جو وزیر اعظم سے ملنا نہیں چاہتا ہو، اللہ نے اتنی شہرت دی کہ وزیر اعظم کی ٹوپیاں ان کی شہرت کی بلندی کو دیکھنے سے سر سے گر جا رہی ہے۔ یہ دنیا بھر کا ایک لوتا صاحب عالم دین جو دنیا میں رہے تو بھیڑ جٹاتے رہے اور چلے گئے تو سب سے انمول جنازے کی بھیڑ جٹاتے چلے گئے۔ یہ ہے دینداری کی بھیڑ، یہ ہے دینداری کی عزت۔ عزت جوکر کی طرح بال بانے میں نہیں ملتی، عزت جوکر کی طرح گلے میں سونے چاندی کا بالا پہننے سے نہیں ملتی، عزت گلے میں ہاتھ میں سونے کا بالا پہننے سے نہیں ملتی، عزت پینٹ شرٹ پہننے سے نہیں ملتی۔ پینٹ شرٹ تو چمار اور ڈوم لچا لفنگا سب پہنتا ہے۔ مکان بنانے سے عزت نہیں ملتی ہے، مکان تو جو کل میرا پخانہ ڈھوتا تھا وہ بھی 50 لاکھ کے مکان میں رہتا ہے، جو بنارس میں گنگا کے کنارے مردہ کو جلاتا تھا جو ڈوم، وہ بھی آج 50 کروڑ کے مکان میں رہتا ہے، 10 کروڑ کی کار پہ چلتا ہے۔ تو اصل عزت کار سے نہیں ملی ہے لڑکا، چپکے سے بھاگ رہا ہے، بھاگو مت، تقریر سنو،
تقریر سنو, 1 گھنٹے تک تم میری اپنی بات سنو, اس کے بعد تم بھاگ جانا. 1 گھنٹے کے بعد جب میں آنکھ بند کروں گا پھر سارا مجمع بھاگ جانا. 2 گھنٹے سے کم میں پہلے آنکھ میری نہیں کھلے گی. جب تک ابھی 1 گھنٹہ تک آنکھ کھول کے میں بات کر رہا ہوں تو میری نظر ہے کون بھاگ رہا ہے کون اٹھ رہا ہے. 1 گھنٹے کے بعد جب میں آنکھ بند کروں گا پھر سب بھاگ جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم پھوٹے کو ہم سنا دیں گے, ہم سنا دیں گے اس کو. 1 گھنٹے تک میری بات سنو. 1 گھنٹے کے بعد پھر میں جب آ جاؤں گا فیکٹری پہ پھر تم جانا آنا اٹھنا بیٹھنا چائے پینا کھانا پینا سو جانا, کچھ میں نہیں بولوں گا. 1 گھنٹے تک تو بولوں گا. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اتنا سچ ہے کہ 1 منٹ بھی میں آپ کا برباد نہیں کروں گا. ابھی تک جو میں نے 15-20 منٹ کی گفتگو کی ہے 1 منٹ میں نے برباد نہیں کیا. صرف کام کی باتیں میں پہنچا رہا ہوں. ابھی صرف دل کو جگا رہا ہوں, جذبات برانگیختہ ہو جائے. پھر اس کے بعد تقریر سنیں, آپ غور سے سرکار کی سیرت پہ سنیں. آقا علیہ السلام نے جو کچھ دنیا کو دیا ہے اس پہ سنیں. آج ساری دنیا ایسے ہی آقا علیہ السلام پہ جان اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا غلام ایسے ہی دنیا میں نہیں بڑھ رہا ہے. کوئی دن نہیں گزرتا کہ ایک ویگیانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا. کوئی دن نہیں گزرتا کہ امریکہ کا کوئی پڑھا لکھا آدمی مصطفیٰ کا غلام نہ بنتا. ہندوستان کا کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا. یہ 1000 جھوٹ بولیں کہ صاحب فلان ادھر آ گیا فلاں ادھر آ گیا, یہ صاحب لڑکی فلاں سے شادی کر لی, جتنا ہو وہ پروپیگنڈا کرتے رہے. لیکن بات سچی یہی ہے کہ ایک اسکول کالج کا پڑھا لکھا دانشور جب وہ غور کرتا ہے سچائی کی تلاش میں آگے جاتا ہے کہ سوائے محمد رسول اللہ کے کسی پہ اس کی نظر نہیں ٹکتی ہے, وہ ان کا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتا ہے. یہی سب سے بڑی دلیل ہے مصطفیٰ کی سچائی کی. اپنے تو اپنے, جو بیگانے ان کے قریب آتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ کے جنتی ہو جاتے ہیں. ہمیں 2-4 لچوں سے کوئی ضرورت نہیں جو نبی کو گالی دیں, نبی کی شان ہٹانے کی کوشش کریں. ان لچوں کو روٹی چاہیے. ان کو کوئی مدعا نہیں ملتا ہے تو نبی کی شادی کو مدعا بنا کر کے وہ اپنے گروپ کا ہیرو بننا چاہتا ہے. روٹی تک اس کی نظر ہے, اس کے علاوہ آگے نہیں. صرف میڈیا میں چرچا کا وشے بنا لینا چاہتا ہے, اس کے آگے اس کی کوئی نظر نہیں. وہ کلوہ وہاں کا ساؤتھ انڈیا کا نبی کو گالی دیا, ابھی جیل میں سڑ. لکھنؤ کا وہ گٹا جو قرآن اور نبی کی بیوی کی توہین کی, ابھی وہ بولتا ہے کہ میری بیوی چھوٹ گئی, میرا بچہ چھوٹ گیا, ساری دنیا چھوٹ گئی, اب میں خودکشی کر جاؤں گا, خودکشی کر کے مر جاؤں گا. وہ ہریدوار کے جیل میں سڑ رہا ہے. ایک وہ بندریا دلی کی, وہ نبی کی شان میں گستاخی کی, ان کی آزادی ختم ہوگی, وہ گھر میں سڑ رہی ہے, وہ سڑک پہ گھوم نہیں سکتی. ان کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی نبی کا عاشق آ کے میری گردن نہ مار دے. وہ آ جائیں دلی کی سڑک پہ جس طرح ہم گھومتے ہیں, اکیلا تنہا گھومتے ہیں, ایئرپورٹ, ٹرین, ریلوے اسٹیشن, جہاں چائے کی دکان ملی بیٹھ گیا, چائے پلاؤ جائے. وہ گھر سے باہر نکل کے چائے پی کے دکھلائے نہیں دکھلا پائے گا. کام ہی ایسا کیا ہے کہ زندہ رہنے کے بعد ہی وہ مر جائے. جو نبی کی شان بیان کرتا ہے وہ احمد رضا نام کا پٹھان ہو بریلی کا تو امریکہ یورپ میں چھا جاتا ہے, ہالینڈ سوئٹزرلینڈ میں چھا جاتا ہے, دنیا کے 5 کانٹیننٹس کی ساری درسگاہوں میں چھا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ غادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جسم تو دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. جو نبی کی شان بیان کرے وہ پٹھان ہو تو اللہ اسے آسمان کی بلندی پہ پہنچا کے شہرت اور سمان کے آخری کگار پہ پہنچا دیتا ہے. اور اگر کوئی شہرت کی بلندی پہ ہو نبی کی گستاخی کرے تو اسے جیل میں بند کر کے سڑا کے اس کو غلام بنا دیتا ہے. اگر شہرت پانی ہو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جا, دونوں جہان کی رسوائی مقدر کرنی ہو تو نبی کو گالی دے. نعرہ تکبیر, تھوڑا اونچی آواز میں بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت رسول اعظم علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ. سرکار دو جہان کی عظمت کے جو گیت گاتا ہے وہ سر رحمت و اللہ اسے آفتاب بنا دیتا ہے. ورنہ ایک بہار کے دیہات میں پیدا ہونے والے کو اتر پردیش کے مدرسہ میں کون بولا ہے؟ ایک بہار کے دیہات میں پیدا ہونے والے کو بمبئی کے ملاڈ میں کون بولا ہے؟ ایک بہار کے دیہات میں پیدا ہونے والے کو صاحب بہار ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے کالج میں کون بولائے گا خطاب کرنے کے لیے؟ علی گڑھ میں کون بولائے گا خطاب کرنے کے لیے؟
خطاب وہی جو زبان مصطفیٰ کی شان بیان کرتی ہے. اس کو بمبئی کا ارب پتی ایئرپورٹ پہ جا کے سوٹکیس ہاتھ میں لے کے اپنے خربوں کے گھر میں بٹھا کے کہتا ہے تیرا باپ مزدوری کرتا ہے کوئی بحث نہیں, تو کرائے کے گھر میں ہے کوئی بحث نہیں, تیرے پاس چپل ہے یا سائیکل کوئی بحث نہیں, میں نے جو تیرا سوٹکیس تھاما ہے, میں نے جو تیری پریشانی کو بوسہ دیا ہے, میں نے جو تیرا ہاتھ چوما ہے, نہ دولت نہ گاڑی نہ شہرت نہ خاندان دے کر, صرف اس لیے کہ تو نائب رسول ہے مصطفیٰ کی بات بول لیا. رسول پاک سے ادنا سی نسبت ہو جائے اور ذرہ ہو تو اللہ آفتاب بنا دیتا ہے. اور کوئی گوری ناری خوبصورت عورت ہو وہ نبی کی شان گھٹائے تو تمام لوگوں کی نگاہوں میں سور سے پتھر ہو جاتی ہے. اس لیے نبی کی شان بیان کر, نبی پہ درود پڑھ, نبی پہ سلام پڑھ, نبی کا چرچا کر, نبی کی سنتوں پہ عمل کر. نہ رہے گورنمنٹ جاب, نہ رہے کوئی مارکیٹنگ کمپلیکس, نہ رہے کوئی مکان دکان, اگر ایمان سلامت ہے تو تجھ سے بڑا دھنوان دنیا میں کوئی نہیں. سب سے بڑی دولت ہے عشق رسالت کی دولت, سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت. تم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں, جوکروں کی طرف بال رکھنے لگے, تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. تم نے بمبئی کے بندر کی طرح تم نے چٹی پہننا شروع کیا, تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ تو کون ہے. رہے مکیش امبانی کے پاس خربوں کی دولت, رہے ان کی بیوی کے پاس 100 کروڑ کی کار, 100 کروڑ کی کار, 100 کروڑ مجھ کو ہو جائے تو میں تو خوشی سے مر جاؤں گا. 100 کروڑ روپے اگر ہو جائے, 5 کروڑ کا گھر بنا لوں گا, سارا علاقہ دیکھنے آئے گا. آفاق بھائی 5 کروڑ کی کار خریدو تو سارا علاقہ دیکھنے آئے گا. 5 کروڑ کا گھر بناؤ تو لوگ پاگل ہو جائے. 5 کروڑ 100 کروڑ کی بات کر رہا ہوں, 100 کروڑ کی کار اس عورت نے خریدی. یہاں تو 5 کروڑ کا گھر, 5 کروڑ کا مدرسہ, 5 کروڑ کی مسجد, 5 کروڑ کی خانقاہ, 5 کروڑ کی کار, 5 کروڑ کا مارکیٹنگ کمپلیکس بہت ہے. 100 کروڑ تو صاحب پاگل ہو جائے گا. لیکن اس عورت نے 100 کروڑ کی کار خریدی ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اس مدرسہ کا وہ آدمی جو 8 گھنٹے اینٹ ٹھو کر نیچے سے تیسری منزل پہ لے جاتا ہے, پسینے میں شرابور, شام میں 500 روپے کما کے وہ گھر جاتا ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے. اگر ان کے سینے میں ایمان کی دولت ہے, عشق رسالت کی دولت ہے, اگر مکیش کی بیوی بولے گی اس سے 100 کروڑ کی کار میں تجھ کو دے دوں گی, لیکن تم میرے گھر میں ایک بت ہے, ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے صرف 1 منٹ کھڑا ہو جاؤ, سجدہ کر لو, میں 100 کروڑ کی کار دے دوں گی. میں یقین سے کہتا ہوں وہ اینٹ ڈھونے والا بولے گا ساری زندگی اینٹ ڈھو کر 500 روپے کما کر بال بچے کو پال لوں گا, مگر میں تیرے بت کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. تیری 100 کروڑ کی کار پہ میں پیشاب کر دوں گا, 100 کروڑ کی کار پہ میں تھوک دوں گا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دی, وہ دولت ایمان. تو آپ جب ان کی 100 کروڑ کی کار پہ تھوک سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑا دھنوان میں ہوں, سب سے بڑا مالدار میں ہوں, چونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں. وہ دولت آپ کے پاس موجود ہے. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا گھر سونے کا ہو جائے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلتے رہیں, کبھی نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ سارا شہر آپ کے قبضے میں دے دیا جائے, پورا بھارت آپ کو دے دیا جائے, پردھان منتری بنا دیا جائے, مرنے کے بعد آگ میں جلا کے لاٹھی سے کوٹ کے یہاں آپ کی باڈی کو راکھ بنا دیا جائے, آپ پھر وہاں جہنم کی خطرناک آگ میں خربوں سال جلتے رہے. فی نار جہنم خالدین ابدا. مسلمان کو تو امید ہے کہ چلو اگر ہم بد عمل ہیں جہنم میں 5 سال جلیں گے, اگرچہ 5 سال بہت ہے, 5 سیکنڈ کی آگ ہم سہنے کے قابل نہیں ہیں جو خطرناک آگ جہنم ہے. لیکن چلو 5 سیکنڈ 5 گھنٹے جل گئے, اس کے بعد کم سے کم ایک امید ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ بخش دے گا, حضور کی شفاعت سے بخش دے گا. لیکن جو کافر ہو کے مر گئے, اب وہ 5 سیکنڈ کیا خربوں سال وہاں تو موت کو ذبح کر دیا. دنیا میں کینسر ہوا, بدن سڑ گیا, موت آ گئی, بندہ ختم, مر گیا, شانت ہو گیا. پیٹ میں درد ہوا, کینسر ہے, تڑپ رہا ہے, اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, سارے لوگ پریشان ہیں, موت آ گئی, درد ختم ہو گیا. یہاں تو موت سب کا علاج ہے, مر گیا بندہ سب ختم ہو گیا.
لیکن مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی جہاں کا ایک 50,000 سال کا ہوگا. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. بیچ میں ایک فرشتہ موت کو مینڈھے کی شکل میں لائے گا، بولے گا جنتیوں. سارے جنتی کے کان کھڑے ہو جائیں گے. کہیں مجھ کو جنت سے نکالنے کی بات تو نہیں کی جا رہی ہے. سارے جہنمی، اے جہنمیوں، سب کھڑے ہو جائیں گے. کہیں مجھ کو جنت سے نکلنے کا پروانہ تو نہیں مل رہا ہے. فرشتہ بولے گا کہ تم نے ایمان اور اچھے کام، تمہارے پاس ایمان کی دولت تھی، اچھے کام تم نے کیے، اب سدا ہمیشہ جنت میں عیش کرتے رہو. اس وقت اتنی خوشی ملے گی جنتی کو کہ دنیا کے خربوں سال کی خوشی ایک طرف، اس جملے کے سننے کے بعد جو خوشی حاصل ہوگی، یعنی اب اس کو لگے گا کہ نعمت چھینی نہیں جائے گی. کہ اب موت کو ذبح کر رہا ہوں، موت نہیں آئے گی، سزا اس عیش کے بعد میں رہو. 70 پورے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک جنتی کا اپنا گھر. وہ گھر سونے چاندی کی اینٹ کا بنا ہوا گھر، ہزاروں نوکر غلام چاندی کی طرح چمکتے ہوئے غلمان، 70 خوبصورت بیویاں. دنیا کی بیوی جنت کی حور سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اگر یہ حالت ایمان میں مرے گی تب، اور یہاں نماز 5 وقت پڑھے گی تب. اگر وہ کفر پک گئی، شوہر کو گالی دیا، شوہر ناراض ہو گیا، تب تو وہ شوہر سے یہاں بھی جلتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی آگ میں رہے گی. یہاں شوہر 1000 تکلیف دے، وہ بالکل خاموش رہ کے یہی بولے کہ آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے شوہر نامدار ہیں، آپ میرے مالک مختار ہیں، آپ میری جنت ہیں، آپ میری جہنم ہیں. شوہر اگر خوش رہا بیوی سے، اب بیوی مر گئی اس حالت میں کہ شوہر اس سے راضی ہے. یہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ہے اگر عورت مر گئی، شوہر ان کا راضی ہے تو سیدھے جنت داخل ہو گئی، جنت چلے جائے. اور اگر وہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتی رہی اور شوہر ناراض رہا تو سارے سجدے ان کے بیکار چلے جائیں گے، کیونکہ شوہر کی ناراضگی میں کوئی نفل سجدہ قبول نہیں ہوگا. سب سے بڑا کام ہے ایک عورت کے لیے فرائض و واجبات کے بعد شوہر کو خوش رکھے. اور آج حالات اتنے خراب ہوئے کہ سب سے زیادہ لڑائی شوہر سے ہی ہوتی ہے. دوسروں سے لڑائی کم ہے، دیور سے مسکرا کے نہیں آئے، بڑے بھائی سے ہنس کے بات کرنی، دوسرے مہمان کزن سے مسکرا کے. جہاں شوہر کا سامنا ہوا بس وہیں جنگ شروع ہو جاتی ہے. طلبے کو غصہ سر پہ آ جاتا ہے، تمہاری وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے، تمہاری وجہ سے ہم یہ ہو گئے، تمہاری وجہ سے ہم پریشان ہیں. نزلہ زکام بھی اس کو ہو جائے تو بولتا ہے تمہاری وجہ سے ہم کو ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہوا. یعنی سارا قصور صرف شوہر کا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ صرف خاموش ہے، یہ صرف شوہر کی ہر پسند کا خیال رکھتا ہے. شوہر کپڑا خرید کے لیا، یہ بولے کہ آپ سے زبردست پسند کسی کی نہیں ہے، کیا زبردست کلر آپ نے لایا ہے. شوہر وہ کپڑا پھینک کے قرضہ لے کے 5 سوٹ الگ سے خرید کے لا کے دے گا اس کو، چونکہ شوہر سے کس یہ سننا چاہتا ہے کہ یہ میری قدر کرے، یہ میری تعریف کرے. وہ تعریف ہی نہیں کرتی، وہ سب کچھ کرنے کی تعریف نہیں کرتی. مگر شوہر کو تعریف کرنے میں اس کی بھلائی ہے، وہ صرف تعریف کرے. پھر دیکھے شوہر کس قدر انعامات سے نوازتا ہے. عورت کے سارے سجدے برباد ہو جائیں گے اگر شوہر ناراض ہے، چونکہ وہ گھر میں رانی بن کے رہتی ہے. شوہر ہل چلاتا ہے، اینٹ ڈھوتا ہے، 8 گھنٹے 12 گھنٹے دکان میں رہتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، کس قدر مصیبتیں اٹھا کے پیسے کماتا ہے. یہ رانی بن کے گھر میں رہتے ہیں، آرام سے کھائیں، آرام سے سوئیں، 8 گھنٹے کی نیند لیں، نماز پڑھیں، بچوں کو پالیں، کھانا جو من میں کھائیں. بمبئی میں شوہر ہے، 5 مہینے سے ریڑھی چلاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، کاروبار کا ٹینشن ہے، مشین نہیں ہے، مشین ہے تو لیبر نہیں ہے، لیبر ہے تو مشین نہیں ہے، مشین اور لیبر ہے تو ساتھ ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ میں سامان ہوگا. اب قرض ہے، پریشان ہے. یہاں ورانی بن کے آرام سے کھا پی رہی ہے، صبح بستر سے اٹھے سیب انار ڈرائی فروٹ ہے، دوپہر میں ساتھ بریانی ہے، رات میں روٹی ہے اور صاف سبزی ہے، مچھلی ہے، خوب آرام سے مچھلی گوشت اور دودھ سب ہے. کس کی وجہ سے؟ اس کے شوہر کی وجہ سے. آج اگر وہ مر جائے تو بدوا ہو جائے، شوہر مر جائے تو بیوہ، اور ابھی وہ سہاگن ہے، جن کی وجہ سے سہاگن ہے. ساری لڑائی اسی سے ہوتی ہے. تم ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہارا بھائی ایسا، تمہاری بہن ایسی. مت کرو اس طرح سے. اپنے شوہر کی تعریف کرو، ان کا دل جیت لو. تمہارے پاؤں کے نیچے شوہر اپنا دل بچھا دے، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعریف کرو. یہ بولو کہ جو تم نے کھلایا ہے وہ میرے باپ نے کبھی نہیں کھلایا. یہ بولو جو تیرے گھر میں آرام سے رہتی ہوں، پہنتی ہوں، میرے باپ بھائی نے نہیں پہنایا.
یہ بولو گے تو رانی بن جاؤ. اگر یہ بولا میرے باپ نے جو کھلایا ہے تم کیا کھلائے گا, میرے بھائی نے جو پہنایا ہے تم کیا پہنائے گا, دل سے گر جاؤ گی ساتھ ہمیشہ کے لیے, دل سے گر جاؤ گی, کبھی عزت نہیں پاؤ گی. چونکہ شوہر نامدار ہے تمہارا, شوہر تاجدار ہے تمہارا, شوہر راضی اللہ راضی, شوہر ناراض اللہ ناراض. جس طرح مردوں کے لیے بیوی سے زیادہ مقام بڑا ماں کا ہوتا ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے ماں باپ سے بڑا مقام اس کے شوہر کا ہوتا ہے. شوہر کا ہوتا ہے, شوہر ناراض ہو گئے اس کے لیے سیدھے جنت جہنم چلے گئے. عورت صرف خوش رہے شوہر سے, نیک کام کرے. اب پھر کیا ہے, یہ حوروں سے زیادہ خوبصورت اس کو اللہ بنا دے گا. اس کی ناک, اس کی آنکھ حوروں سے زیادہ خوبصورت, جیسے وہ تھوکے تو ساتوں سمندر کا نمکین پانی میٹھا ہو جائے. وہ ایک جھلک دکھلائے تو دنیا کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں. وہ حوروں کے ساتھ ہی رہیں گی وہاں, اور کب تک, سدا ہمیشہ. موت کو ذرا کر دی گئی. جنتی مارے خوشی کی اچھل جائیں گے, اب یہ نعمت مجھ سے نہیں چھنے گی. چونکہ یہ دنیا ہے جہاں آج زندگی ہے, موت کا ڈر لگا رہتا ہے. یہاں جوانی ہے, بڑھاپے کا ڈر لگا رہتا ہے. بڑھاپے میں سفید بال ہو گئے, بڑھاپے میں جوڑ اور گھٹنے کا درد مجھ کو سلا دے گا. بڑھاپے میں 90 سال میں بستر سے پیشاب پخانا کروانے کی ذلت آمیز کیفیت پیدا ہو جائے گی. چاہے پیر کیوں نہ ہو, باپ کیوں نہ ہو, بستر پہ جب پیشاب پخانا کرتے ہیں سارا گھر مہکتا ہے, تو مرید بھی کہتا ہے جلدی سے یہ مر جائیں تاکہ نہ خود کشٹ میں وہ رہیں نہ سارے گھر والے کشٹ میں رہیں. جس باپ نے 100 بیگھہ زمین دیا بیٹے کو, کروڑوں کا مکان دیا, وہ بستر پہ 90 سال کی عمر میں پیشاب پخانا کرتا ہے گھر میں, کوئی اٹھانے کو تیار نہیں رہتا, نہ بیوی نہ خود بیٹا اٹھاتا ہے. اس وقت وہ بولتا جلدی سے باپ مر جائے. اندر سے تمنا رہتی ہے تاکہ وہ بھی ذلیل نہ ہو اور ہم لوگ بھی آزمائش میں نہ پڑ جائیں. خدمت نہیں کریں گے تو جہنم جائیں گے, بدنامی سماج میں ہوگی, تو ہم بھی آزمائش میں پڑیں گے اور مجھ سے زیادہ وہ کشٹ میں رہے گا. اسے جلدی سے اٹھ جائے. جس بیٹے کے لیے باپ نے بھیک مانگی تھی اجمیر اور بغداد میں, وہی بیٹا باپ کی موت کی تمنا کر رہا ہے. ایسا وقت زندگی میں آ جاتا ہے, 90-100 سال کی عمر ہی میں سب کچھ ہو جاتا ہے. بولی بند ہو جاتی, ہاتھ میں کپکپاہٹ طاری ہوتی, آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی اسی 100 سال. جبکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اس دن کے سامنے. اسی 1 سیکنڈ کو خوشگوار بنانے کے لیے بندہ نمازیں چھوڑتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, حج میں تاخیر کرتا ہے, یہاں جانوروں کی طرح رہتا ہے, غنڈہ گردی کرتا ہے, غنڈوں کے ساتھ جا کے عزت تلاش کرتا ہے, تاڑی شراب پی کے وقتی طور پر گالی دے کے دوسروں کو ڈرانا چاہتا ہے. جبکہ نشہ چھوٹے گا تو کس کتے مرے ہوئے کتے سے زیادہ بدتر سماج میں ہو جائے گا. لیکن اس شراب کے نشے میں وہ بھونکتا بھونکتا ہے, بولتا ہے کہ سب سے بڑا ہو. اسی چھوٹی سی زندگی میں ڈکیتی, چوری, ظلم, بے انصافی, ماں باپ کی بے حرمتی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نظر کے آخرت پہ نہیں گئی. مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا برابر. کان مقدارہ 50,000 سال. نظر ہی نہیں اس پر. اسی لیے سارے لوگ پاگل ہیں. خانقاہ میں جنگ ہے, مدرسے میں جنگ ہے, مسجدوں میں جنگ ہے, جلسہ گاہ میں جنگ ہے, سب میں جنگ ہے, صرف اس لیے کہ آخرت نظر میں نہیں, جنت نظر میں نہیں. ورنہ ایک پیر صاحب کا 2 بیٹا, دونوں بیٹا فائل لے کے کچہری کیوں دوڑتا ہے کہ ہم گدی نشی ہیں تو ہم گدی نشی ہیں, میرے باپ نے لکھا ہے کہ تم گدی نشی بنو گے میرے باپ. کیا مطلب ہے؟ گدی نشینی کی جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ میں گدی نشی, میرا باپ پیر تھا, میں اس کا بڑا بیٹا ہوں, میں مستحق ہوں, سجادہ نشی میں ہوں. چھوٹا بیٹا 5 آدمی کو لے کے آتا, ان کے سامنے میرے باپ نے بولا تھا میرے باپ آپ جانشی تم بنو گے. اب دونوں کچہری دوڑ رہے ہیں وکیل صاحب کے پاس پہ, ہم تو ہم کیوں لڑ رہا ہے گدی نشینی کے لیے؟ صرف دنیا. وہ خانقاہ جہاں جو کی روٹی کھلائی جاتی ہے, وہ خانقاہ جہاں مخدوم اشرف سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ایران چھوڑ کر وہ مخدوم اللہ حق پنڈوی کی خانقاہ میں آ کے لنگر میں شریف ہو جاتے ہیں. مظفر فلخی فلخ کی بادشاہ چھوڑ کر مخدوم بہاری کی خانقاہ میں جھاڑو لگانے کے لیے آ جاتے ہیں. بادشاہ چھوڑ دی, آ گئے فقیری کرنے کے لیے. کیوں؟ دماغ میں جنت اور آخرت بس گئی. یہ بادشاہت 4 دن کی چاندنی ہے, پھر تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے جہاں خربوں سال رہنا ہے. یہ 2 دن کی بادشاہت کو تھوک دیا, اربوں سال کی جنت کو اپنے حصے میں کر لیا.
یہ ہے آخرت کا جرم. ورنہ خانقاہوں میں تو چوکی روٹی ہے، خانقاہوں میں تو ایک 100 رکعت نماز نفل ہے، خانقاہوں میں تو سال بھر روزہ ہے. جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اسی دن نہیں رکھنا ہے، اس کے علاوہ لگاتار روزہ رکھنا ہے. اب پھر اس کے لیے جنگ ہو رہی کہ میں گدی نشی بنوں گا. کیوں؟ پیسہ. باپ کا 10,000 مرید ہے، اگر میں گدی نشی بن گیا وہ 10,000 مرید، اگر 10 روپیہ دیا تو کتنے ہزار ہو جائیں گے. آرام سے اے سی کا روم، اے سی گاڑی، اے سی کمرہ. پیر صاحب آئیے ہاتھ چومیں، مقرر 2 گھنٹے تک پسینہ بہا کے دین کی بات بتائے کہ نیک بن، نمازی بن، برائی چھوڑ، جنتی بن. میں 2 گھنٹے تک چلائے اور کچھ ویلو نہیں ہے. وہ صرف آ کر کے 2 منٹ بیٹھ کے اپنا چپ چاپ کر دیں. 1 لاکھ 2 لاکھ کا نذرانہ، اے سی کی گاڑی، اے سی کا روم، کچھ نہیں. اسکول کالج میں پڑھتے رہے، داڑھی مونڈتے رہے، پینٹ شرٹ پہنتے رہے. دیکھا بڑا بھائی صاحب چمک رہا ہے، داڑھی چھوڑ دی اور صاحب جبہ پنجابی لیا اور اب سوال جانے لگے جلسے میں. آرام سے اب اے سی کی گاڑی، فلائٹ، ٹرین. اب اس سے بہتر کیا؟ اب وہ جنگ کرے گا کوٹ میں جا کر کے کہ میں گدی نشی ہوں، یہ میرا بڑا بھائی ہے. اس سے اب میری میں باپ کا چہیتا تھا، میں گدی نشی. میں نے بریلی شریف میں شعبان کی 15ویں شب کو ایک جلسہ تھا، اس میں نے کہا تھا کہ اس کا علاج چٹکی میں اسلام کے پاس موجود ہے. جو 5 بھائی، 5 بھائی پیر بننا چاہتا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کیس اور ایک چٹکی میں اسلام کے پاس اس کا حل ہے. اسلام کہتا ہے کہ خانقاہوں میں جو کی روٹی کھائی جاتی ہے، جو تصوف اور سلوک کا راستہ ہے. عبادت کی جگہ ہے خانقاہ، سینے کا سنگ صاف کرتے ہیں خانقاہ. ہر گدی نشی صرف ایک سادے کاغذ میں وصیت کرتے ہیں کہ میری اس کرسی پر، چٹائی پر وہ بیٹھے گا جو نماز پنجگانہ کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین سب پڑھے گا. میری اس کرسی پر وہ بیٹھے گا، میرے مرنے کے بعد گدی نشی وہ ہوگا جو ہر مہینے میں 10 روزے نفل کے رکھے گا. میری اس گدی پر وہ بیٹھے گا جو ہر 3 دن میں 1 ختم قرآن کرے گا. میری اس گدی پر وہ بیٹھے گا روزانہ سونے سے پہلے سورہ مزمل، سورہ دخان، سورہ ملک، سورہ یاسین وہ سب کی تلاوت کرے گا. میری کرسی پر وہ بیٹھے گا جو عصر سے مغرب تک کے بیچ میں 1000 بار حضور پر درود بھیجے گا. میری اس کرسی پر وہ بیٹھے گا چٹائی پر جو فجر سے لے کے نماز عشاء کے درمیان 1000 بار استغفار، 1000 بار کلمہ، 1000 بار درود پڑھ لے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر 5 بیٹا رہا تو 5 بیٹا ایک دوسرے پہ تھوپے گا کہ تو ہی گدی نشی بن جا، تو ہی سجادہ بن جا. نہ کوٹ کا منہ دیکھے گا، نہ کچہری کا منہ دیکھے گا. کیوں؟ کوئی اتنی بڑی عبادت کے لیے تیار نہ ہوگا. صرف گدی نشی لکھ کو دے، سارا مسئلہ ایک سفید کاغذ سے حل ہو جائے گا. مگر چونکہ سارا جھگڑا ہے صرف چند ٹکے حاصل کرنا. چونکہ عبادت کا نام، چونکہ نظر آخرت پہ نہیں ہے، نظر جنت پہ نہیں ہے، اسی لیے جنگ ہو رہی ہے. ایک عالم دین مدرسے میں 25 لاکھ روپے لے کے موجود ہے کہ مجھ کو نوکری ملے. مینیجر کے پاس جا کے بولا کہ 3 سال کے بعد وہ شخص ریٹائر کرنے والا ہے اور 20 اسٹاف آپ کے مدرسے میں ہیں. ایک آدمی بوڑھا ہے، سرٹیفکیٹ میں اس کی ایج ہے 62 سال، 60 سال، حقیقت میں وہ 90 سال کا ہے. ممکن ہے کہ کل پرسوں مر جائے، اس لیے 25 لاکھ روپے آپ رکھیے. جہاں کوئی مرا جگہ خالی ہوئی مجھ کو بحال کر دیجیے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں بھی مرا ریٹائر کرے گا وہ 3 سال 25 جنوری کو یہ میرے 25 لاکھ روپے رکھ لیجیے، مجھ کو بحال کر دیجیے. یہ پوچھیں کہ صاحب رشوت دینا حرام ہے کس دن کے لیے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی. پوچھئے رشوت جو لے رہا ہے وہ بھی مولوی اور جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی مولوی، اور یہ دونوں کی حدیث معلوم ہے کہ نہیں؟ مگر نہیں، جنت پہ نظر نہیں، آخرت پہ نظر نہیں. جو ہوگا وہاں دیکھا جائے گا. یہاں تو کم سے کم پیسہ مل جائے گا، یہاں نوکری مل جائے. اس مولوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری طرح لاکھوں مولوی ہیں جس کو نوکری نہیں ملی ہے، مگر وہ الحمدللہ شان سے کھاتا ہے، شان سے رہتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے. ان کے بال بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کے بال بچوں کی بھی شادی ہوتی ہے. یہاں جتنے لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں سب کو نوکری ہے کیا؟ نہیں. یہ 25 لاکھ رشوت دے کے 20-25 سال کی نوکری کرنے کا کیا مطلب ہے؟
یہی مطلب ہے کہ نوکری نہیں ملے گی تو میں بھیک مانگوں گا، نوکری مل جائے گی تو میں شاندار زندگی لگزریس لائف میں گزاروں گا۔ تم تو 1 لاکھ مہینہ کمائے گا، یہاں تو 1 کروڑ ڈیلی کمانے والا موجود ہے، جن کی زندگی میں چین نہیں ہے، جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ نہیں سنا آپ نے لتا منگیشکر 90 سال کی عمر میں مری ہے ابھی، اتنی دولت ہے ان کے پاس کہ ہندوستان میں مودی جی کے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے جتنا بڑا گھر منگیشکر کے پاس ہے۔ بمبئی میں حاجی علی کے کنارے پیٹر روڈ پر زبردست بڑا سا گھر لتا منگیشکر کا، وہاں کے بمبئی کی میونسپلٹی والوں نے اپنی سڑک وہاں ٹرن کر لی، ان کا گھر بیچ میں تھا، ٹچ نہیں کیا، چونکہ گورنمنٹ بولی کہ اب میں اس سے اچھا گھر بنا کے دوں گی، وہ بولی کہ میں بمبئی چھوڑ کے چلی جاؤں گی، تو گورنمنٹ بولی کہ نہیں بمبئی ہی میں تم رہو، تم میرے لیے فخر ہو، میں سڑک ٹیڑھی کر لیتا ہوں مگر تیرا گھر یہی رہے گا۔ حکومت ہند جس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکتی، اتنی دولتیں ہیں کہ جہاں جائے وہاں زیورات گولڈ اور ہیرا ڈائمنڈ خرید کے وہ لاتی تھی۔ 100 سے زیادہ ملکوں کا بھرمن اس نے کیا، ہر لوگ اس کے گانے سنتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتی ہے جب ان سے انٹرویو لیا گیا کہ دولت، شہرت، پوش علاقے میں گھر، قیمتی گاڑی، پردھان منتری آپ کو بلا کر کے پارلیمنٹ میں لے گیا، وہاں آپ سے دیش بھکتی کے گیت سنے، سارے پارلیمنٹ کے ممبر، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنی دولت، گھر زیورات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیسا محسوس کرتی ہیں آپ؟ ان کا جواب کیا تھا؟ I like to leave this world۔ میں اس دنیا کو چھوڑنا پسند کرتی ہوں، میں نہیں جینا چاہتا۔ ایک ہے live، L-I-V-E، live میں نے رہنا، I like to live، میں رہنا چاہتی ہوں، مروں نہیں، ابھی میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ ایک ہے live اور ایک ہے leave، L-E-A-V-E، live میں نے ہوتا ہے چھوڑنا، میں دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر کے لوگ جن کے گانے سن رہے ہیں، جن کی عزت ہے، اخبار میں چرچا جس کا ہے، آدمی پیسہ کماتا ہے دولت اور شہرت کے لیے، دولت اگر ہے پھر شہرت چاہیے، عزت چاہیے، سماج میں اچھے لوگوں کی طرح کرسی چاہیے، پھر دنیا بھر کو دیکھنے کا شوق میں آتا ہے۔ امریکہ، ہالینڈ، چائنا، جاپان، میکسیکو میں گھومتا رہا، جیسے آج کل گھومنے کا کلچر شروع ہوا ہے لوگوں میں۔ غریب سے غریب آدمی اس قدر بیویاں تنگ کرتی ہیں شوہر کو، بیچارہ قرضہ لے کے 10,000 اپنی بیوی کو لے کے اجمیر چلا جاتا ہے، چلو اجمیر سے گھما کے لے کے آتا ہے، نہیں اس سے ہوا تو اور قرضہ لیا بریلی چلا گیا، چلو بریلی سے گھما کے لے آتا ہے۔ ایک مولانا صاحب بولنے لگے ہمارا ڈاکٹر بولا کہ تمہاری بیوی تو وہ یہ نروس ہو جائے گی، انفیرٹی کمپلیکس کی مریضہ ہو جائے گی، اس کو گھماؤ اپنے ساتھ میں۔ کیا کرے حضرت مجبور ہے، ڈاکٹر بولا ورائے پاگل ہو جائے گی، بولتا کہ گھر میں رہتے رہتے اس کا دماغ شارٹ ہو جائے گا، اس کو باہر میں گھمایا کرو۔ اب ڈاکٹر بولا، مولانا صاحب لے کے چلے گئے اجمیر شریف، اور یہاں 80 سال ہو گئے، ہماری ماں، بہن، بیٹیاں، دادی وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، گھر میں رہتی تھی، 80 سال گزر گئے، تاکہ ان کے چہرے پہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے، ان کے سر سے دوپٹہ نہ کھسکا۔ 80 سال اسی گھر میں رہی، جس دن ڈولی گھر گئی تھی اس کے بعد جس دن وہ سال میں گھر جاتی نقاب پہن کے، اور جب گھر آتی اور پھر جنازہ ہی نکلا اس کے گھر سے، وہ وہاں رہ گئی۔ اور یہاں ڈاکٹر بولتا ہے کہ پاگل پن کی بیماری ہو جائے گی اگر باہر نہیں گھمائے گا۔ اور پھر پڑوس کی عورتیں بولتی کیسا تمہارا شوہر ہے، ہم تو پچھلے سال وہاں تھائی لینڈ گئے تھے، اگلے سال انڈونیشیا، ملیشیا جانا ہے، سنگاپور بہت زبردست ملک ہے دنیا کا خوبصورت، وہاں اگلے سال جانے کا پلان ہے۔ یہ بولتی ہے کہ تمہارے ہاتھ ہم آ کر کے مر گئے۔ وہ اپنی بیوی کو تھائی لینڈ لے جا رہا ہے، سری لنکا لے جا رہا ہے، وہ ملیشیا لے جا رہا ہے، تم اجمیر بھی نہیں لے جا رہے ہو، ڈل جھیل کشمیر بھی نہیں لے جا رہے ہو۔ چلو بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، قرضہ لیا 20,000 روپے اور اس کو ڈل جھیل گھمانے کے لیے کشمیر لے کے چلا گیا۔ گھومنے کا کلچر چلا۔ اسکول آپ ٹرین میں اتنی بھیڑ، ٹرین تو چھوڑیے پلین میں اتنی بھیڑ کہ ایئرپورٹ لگتا ہے بس اڈے میں بدل گیا، اتنی بھیڑ آج کل ایئرپورٹ پہ چلے۔ کیوں؟ سب سمجھ کر گھومنے والا بچوں کی چھٹی ہے، پوجا کی چھٹی تھی، ایک ہفتے تک چھٹی ہے، چلو گھومنے چلو، کیا آرام کرنا ہے، ریلیکس رہتے کچن گھر کرتے کرتے بور ہو گئی ہوں، بورنگ، چلو ہوٹلنگ چلو، آؤٹنگ چلو۔ یہ ہے آؤٹنگ اور بورنگ، گھومنے کا کلچر شروع ہوا ہے۔ اور پھر گھوم کر کے 1 مہینے سے واپس آ گئی، اب تو کم سے کم سال بھر چین سے رہنے دو۔
نہیں 3 دن جہاں نیند پوری ہوئی اس کے بعد پھر لڑائی شوہر سے شروع ہوئی، سر چٹائی، سر سے بال منڈائی، سب شروع ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ 3 دن پھر گھومنے کے لیے کیوں گئی تھی؟ پھر سال بھر یہ جنگ کیوں شروع ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ بندہ جانتا نہیں ہے کہ کیا ہے یہ اور کیا کیسے مجھ کو جینا ہے۔ آؤٹنگ میں نہیں ہے سکون، ہوٹلنگ میں نہیں ہے سکون، چاہے ہوٹلنگ کرو کہ آؤٹنگ کرو، چاہے مارکیٹنگ کرو، چاہے شادی بیاہ میں 10 کروڑ روپے لا کے خوب ناچو گاؤ خرچہ کرو اور پورے فیض آباد ڈسٹرکٹ میں خبر ہو جائے گا کیا اس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی رچائی ہے، کیا پورے بھارت میں کوئی باپ نہ کیا ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ وہ صرف 1 منٹ کے لیے، اور جہاں نظر سے نظر ہٹی دوسروں سے نظر ملی، لوٹ کے لایا تھا، لوٹ کے خرچ کر رہا، حرام کا مال حرام طرح سے لٹا رہا ہے، سامنے منہ بھرائی ہے، بڑا زبردست کام کیا آپ نے، کوئی نہیں کیا، 1 سیکنڈ کے بعد حرام کا مال تھا لٹا رہا ہے، لوٹ کے لایا تھا، لوٹ کے کھلا رہا ہے۔ اس نہ بیٹی کی شادی میں پانی کی طرف پیسہ خرچ کرنے میں ہے، نہ مکان بنانے میں ہے، نہ باہر آؤٹنگ پہ جانے میں ہے، نہ ہوٹلنگ میں ہے، سکون نہیں ہے اپنی پیداوار، اپنی پیدا کی ہے فارمولے میں یا کسی بندے کے فارمولے میں نہیں ہے سکون۔ اسی لیے لتا منگیشکر جی نے کہا تھا کہ میرے گھر میں جس دن پارٹی فنکشن ہوتا ہے لوگ آتے ہیں، تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، لیکن جہاں لوگ چلے جاتے ہیں وہی دیواریں میں دوڑتی ہیں۔ کتنی میں اپنے گانے سنو، کتنی فلمیں دیکھوں، کتنے گھر میں سو، کتنے اخبار پڑھو، دل نہیں لگتا ہے، دل میں آرام سکون نہیں ہے۔ تو میں جو چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ کروڑوں لوگ جس کے جانتے ہو وہ کیا چاہتی تھی؟ بمبئی کا قیمتی علاقہ جہاں کے صاحب دہلی سے بھی زیادہ قیمتی زمین جہاں کی ہے، جہاں ٹاٹا برلا جندل متل مکیش اڈانی آڈوانی ساری کمپنی کے ڈائریکٹر کا گھر جس علاقے میں ہے وہ بمبئی کا قیمتی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی علاقہ ہے، وہ سمندر کے کنارے جہاں گھر ہے منگیشکر جی کا، وہ قیمتی علاقے میں گھر ہے۔ پھر بھی کہتی جو میں چاہتی تھی نہیں ملا۔ تم نماز چھوڑ کے چھوٹا سا گھر بنا کے کیا چاہتا ہے؟ زکات کو تنخواہ نکال کے چھوٹا سا گھر بنا کے کیا چاہتا تھا؟ 25 لاکھ رشوت دے کے حرام دے کر کے نوکری کر کے 25 لاکھ میں چھوٹا سا گھر چھوٹی سی گاڑی خرید کے تو کون سا سرخاب کا پر لگانا چاہتا ہے؟ اور کتنی خوشی تیری زندگی میں آ جائے گی۔ وہاں اربوں کے گھر میں بیٹھنے والی، خربوں کی جیولری خریدنے والی، دنیا بھر کی زبردست عورتوں میں اپنا مقام بنانے والی، شہرت کی دنیا بھر کے امریکہ، فرانس، جاپان، ملیشیا، سنگاپور، جرمنی، کینیڈا گھومنے والی، وہ کہتی ہے جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ کیا چاہتی تھی وہ اطمینان قلب چاہتی تھی، وہ سکون زندگی چاہتی تھی، مگر نہیں ملا۔ کیسے ملے گا؟ اللہ نے سکون قیمتی گھر میں رکھا ہی نہیں، اللہ نے سکون کشمیر دنیا گھومنے میں رکھا ہی نہیں، اللہ نے چین صوفہ زدہ میں رکھا ہی نہیں، اللہ نے چین بزنس اور نوکری میں رکھا نہیں۔ ہے کہاں سکون؟ اللہ کا فرمان سچا، اللہ کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے کے سکون قلب اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ جہاں تلاوت ہے، جہاں عبادت ہے، جہاں ذکر الہی ہے، وہی اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اس محلوں میں رہنے والے کو بے چین کیا اللہ، اور کرائے کے گھر میں رہنے والا جہاں تلاوت ہے، ذکر و درود ہے، اس مکان کو فرشتوں کے آنے جانے کے لیے قابل رشک بنا دیا ہے۔ سکون قلب کے دل میں کہ بادشاہ کا ہاتھ چلتا ہو، یہ بتا دیا اللہ کہ دل کا آرام کا سنبند سامان سے نہیں ہے، اس کا سیدھا تعلق ذکر الہی سے ہے۔ یاد الہی داخل کر لے، مزدور کیوں نہ رہے، کرائے کے گھر میں کیوں نہ رہے، اللہ بادشاہوں سے زیادہ سکون تجھ کو عطا فرمائے۔ نعرہ رسالت، علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ سرکار کی آمد۔ سکون قلب نہیں ہے، جس جہاں آپ بھٹک رہے ہیں، کتنی دولت کتنی عزت آپ کمائیں گے۔ میں کہتا ہوں ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، مگر یہاں 25 سال سے ساری نمازیں چھوٹ رہی ہیں صرف چند سکہ کمانے کے لیے۔ 25 سال سے ساری نمازیں چھوٹ رہی ہیں صرف ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے۔ کتنا کمایا؟ 25 سال سعودی عرب میں رہا، اونٹ چرایا یا وہاں کے ہاسپٹل میں کام کیا، ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا 2 منزلہ، ایک چھوٹی سی کار خرید لی آلٹو، بس مست ہو گئے میں نے خرید لیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اولاد کی بغاوت، بیوی کی بغاوت، پڑوسی کی بغاوت، سکون اور چین نہیں، اب وہ زہر کھا کے مرنا چاہتا ہے۔ آج کل خودکشی کے واردات پڑھتا ہے، لوگ زہر کھا کے مر رہے ہیں۔ نہیں سنا آپ نے ابھی دلی میں ایک عورت جو نیٹ نہیں نکال پائی، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، MBBS کرنا چاہتی،
نہیں پاس کر پائی نیٹ میں 720 نمبر میں کم سے کم 600 سے اوپر نمبر لائے تو اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، لیکن نہیں لا پائی، 300 کے اندر نمبر لائی۔ ان کے ماں باپ کو امید تھی کہ میری بیٹی MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے گا، نہیں لا پائی تو اتنی الجھن محسوس کری اس نے کہ 19 منزلہ گھر سے کود کے جان دے دیا۔ بہتر تھا کہ تم ڈاکٹر نہیں بنتی، زندگی بچی رہتی، اچھے گھر میں شادی ہو جاتی، آرام سے کھاتے پیتے رانے بن کے گھر میں رہتے۔ جو عورت پڑھ لکھ کر کے ماسٹر کی نوکری لی ہے، ان سے پوچھو کہ نوکری لینے کے بعد کیسا تم کو لگتا ہے، دل چیر کے بتاؤ، اوپر سے نہیں، دل چیر کے بتاؤ کہ کیسا لگتا ہے۔ وہ بولے گی تیلی سردی گرمی بارش طوفان میں 5 گھنٹے اسکول میں جانا، وہاں ہیڈ کا ناز اٹھانا، اس سے بہتر تو میرے پڑوس کی وہ عورت ہے جو کم پڑھی لکھی ہے، گھر میں رہتی ہے، مست رہتی ہے، نہ اسکول جاتی ہے، نہ 5 گھنٹے پڑھاتی ہے، شوہروں کا سارا مینٹین کرتا ہے۔ کاش میں بھی نہیں پڑھتی، نہ ٹیچر بنتی۔ یہ جو 60 برس تک مصیبت جھیلنا پڑے گا، آنا جانا، اسکول جانا، 5 گھنٹے پڑھانا، اور جس دن پیسہ ملتا ہے اسی دن خوشی تھوڑی سی ملتی ہے، اب باقی پیسہ شوہر لے لیتا ہے۔ یہ ڈر سے بھاگ رہا ہے، لگا تو بیٹھو کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ، اچھا سفید ڈریس کھڑے ہو جاؤ، میری پسند کے مطابق ڈریس پہنا ہے، میں بھی سفید پہنا ہوں، کھڑا رہو، میں بھی سفید پہنا ہوں، تم بھی سفید پہنا ہے، سفید ٹوپی ہے، صرف ٹوپی کھولو، ٹوپی کھولو، ٹوپی کھولو، دیکھیے سب دیکھیے، سب دیکھیے، انگوٹھی دیکھیے، لوہے کی انگوٹھی پہنا ہے۔ ایک چیز تو ٹھیک ہے تمہارا، اب دوبارہ زندگی میں بال اس طرح مت رکھنا، نہیں رکھنا بال۔ یہ سب بال ہم نے پڑھا ہے ایک جگہ، اب سچ ہے غلط ہے وہ جانے سے کام نہیں۔ یورپ میں جب کوئی لڑکا سماج میں غلط کام کرتا ہے، یعنی جانور سے غلط کام کرتا ہے یا مرد سے غلط کام کرتا ہے، تو اس کے چاروں طرف سر مونڈ کے بیچ میں بال چھوڑ کے اس کو گدھے پہ گھمایا جاتا ہے۔ تو یہ جو کٹ ہے چاروں طرف سے مونڈ کے بیچ میں رکھنے والا کٹ، یہ وہاں ذلیل کرنے کے لیے یورپ میں اس کٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں بھی پہلے تھا کہ 4 بال مونڈ کے اس میں کالک لگا کے گدھے پر بٹھا کے گھمایا جاتا تھا، بیچ میں بال مونڈ کے۔ تو ہندوستان میں بیچ میں بال مونڈا جاتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے۔ یورپ میں چاروں طرف سے مونڈا جاتا تھا، بیچ میں تھوڑا بال چھوڑ چھوڑ، اب مونڈ دیا اور گھمایا، سب سمجھ گیا کہ یہ آدمی گندا کام کیا ہے، یہ پہچان تھا۔ اب پتہ نہیں ہندوستان میں کس ایکٹر کس ہیرو نے یورپ سے وہ کٹ لے لیا اور پورے ہندوستان کے سارے بچے وہ کٹ رکھنے لگے۔ کیا مسلمان کا بچہ، کیا ہندو کا بچہ، کیا کرسچن کا بچہ، کیا بودھ کا جین کا بچہ، سب کا بچہ وہی رکھنا شروع کر دیا۔ وہ جو بچہ کل پیدا ہوا ہے اس کا باپ گود میں لے کے وہ جاتا ہے اس کے ہاں نائی کے یہاں بولتا ہے اس کو وہی کٹ بڑھوا دو۔ جب باپ ہی بولتا ہے یہ کٹ بڑھوا دو، یہ بتائیے وہ بچہ جب جوان ہوگا تو کیا رکھے گا، کون سا کٹ رکھے گا؟ بال اس میں بیماری ہے اس کٹ کے رکھنے، ایک تو بے عزتی، ایک غیروں کی نقل، کافروں کی نقل۔ جو جس سے محبت کرے گا، جس کی نقل کرے گا، اس کا انجام اسی کے ساتھ نہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا المرء مع من احب، a man will be with those whom he loves۔ آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو فلم کے ایکٹر سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ جو کسی ایکٹریس سے محبت کرے گی، جو عورت ہماری بیٹیاں جو جینس ٹی شرٹ پہنتی ہیں، مردوں کی طرح لباس، حضور نے لعنت کیا ہے اس عورت پہ، لعنت جو عورت مردوں سے مشابہت کرے، مردوں کی طرح بال رکھے، مردوں کی طرح جوتا پہنے، مردوں کی طرح لباس پہنے۔ حضور نے کہا اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اس عورت پر لعنت ہو۔ المتشبہات بالرجال، جو مردوں سے مشابہت رکھنے والی ہیں، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور اس مرد پہ لعنت جو عورتوں سے مشابہت رکھنے والی، وہ مرد جو عورتوں کی طرح چھیٹ کپڑا پہنتا ہے۔ عورتیں لال کپڑا زیادہ پسند کرتی ہیں، جو مرد لال کپڑا پہنے، عورتیں چیچک زیادہ کپڑا زیادہ پسند کرتی ہیں، چیک والی۔ اور اسی طرح سے مرد جو پہنے، آج کل ہم تو 80 سال کے بوڑھے کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل وہ جیکٹ جب پہن کے آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بالکل چک شاک والا
چمکدار 80 سال کے بڑھاپا ہے اور جبہ ایسا پہنے ہیں جیسے کہ صاحب کوئی عورت کا لباس ہو، ریشمی لباس ہو پہن کے آتے ہیں، جوان سفید کپڑا پہن، اور یہ 70 سال کے ضعیف آدمی وہ صاحب چچک ددا پہن کے کپڑا پہن کے آ رہے ہیں، پلین سفید میں جو حسن ہے وہ حسن میں عورتوں کے لیے ہے لال لباس، عورتوں کے لیے ہے مہندی، عورتوں کے لیے ہے لال، عورتوں کے لیے ہے سونا، عورتوں کے لیے ہے چاندی کی انگوٹھی، چونکہ اللہ نے اس کو بنایا اسی لیے ہے تاکہ وہ مرد کے دلوں کو قرار دے، وہ گھر کو جنت بنا کے رکھے۔ اللہ نے عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں دیے تاکہ وہ مرد کی نگاہوں میں خوبصورت لگے، مرد کو اللہ نے داڑھی کے بال دیے تاکہ یہ طاقتور لگے، چونکہ جس طرح داڑھی نہیں ہے تو چہرہ خوبصورت، داڑھی اگ جائے تو چہرہ بدصورت، اسی طرح جس کو داڑھی نہیں ہے جس مرد کو وہ بدصورت لگتا ہے، اور جس کے چہرے پہ داڑھی رہے وہ خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے، چونکہ اس داڑھی کا رشتہ قوت مردانگی سے بہت زیادہ ہے۔ بزرگوں نے 4 شادیاں کی، 50 اولاد ان کو ہوئی، اسی داڑھی کا کمال ہے۔ سرکار غوث اعظم نے 4 شادیاں کی، ابھی 5 دن کے بعد ان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ غوث اعظم نے 4 شادیاں کی، 49 اولاد پیدا ہوئی، 49۔ آج ہم 4 بچے کے اگر میں کسی کو کہہ دیتا ہوں کہ 4 بیٹی ہے، مجھ کو تو غم نہیں ہے، اس سامنے والے کا سینہ غم سے پھٹ جاتا ہے، وہی چپ ہو سکتے میں پڑ جاتا ہے۔ 4 بیٹی کیسے شادی کریں گے آپ؟ میں نے کہا شادی تو ہوگی 2 بیٹی کی، 4 بیٹی مولانا 2 بیٹی کی ہو گئی، 2 بیٹی کی کئی رشتے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایسے چٹکی میں شادی ہو جائے۔ ہمارے پاس 4 ہے، میرے گھر میرے پڑوس میں ایک آدمی کو 9 بیٹی تھی، اور ہمارے ایک ماسٹر کو 1 بیٹی تھی، ہمارے مدرسے کے ایک ماسٹر کو 1 بیٹی تھی، وہ اتنا تھا پھولتا تھا، وہ جیسے آج کل گٹکا کھا کے بچہ سب پھولتا ہے۔ ابھی ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ حضرت دعا کر دیجیے میرے محلے کے لیے کہ محلے کے لوگ نیک بن جائیں۔ ہاں میں نے کہا دعا کر دیتے ہیں کہ تمہارے سارے محلے کے لوگ خوب گٹکا کھائیں اور خوب گٹکا کھا کے تھوکتے رہیں، سب سڑک پہ اور گلی اور چوک پہ تھوکتے رہیں، کیونکہ وہ جو دعا کروانے آیا تھا اس کا منہ بھی پان کے تھوک سے بھرا ہوا تھا، اور وہ بھی آپ ایسے وہ ایسے کر سکتے کیونکہ اس کا منہ تھوک سے بھرا ہوا بول ہی نہیں پا رہا ہے۔ ہم لوگ پان نہیں کھاتے کیسے زندہ، سگریٹ نہیں پیتے ہیں کیسے زندہ، گٹکا نہیں کھاتے ہیں کیسے زندہ؟ یہ لڑکا گٹکا بھی کھا رہا ہے، یہ جو بال بنایا ہوا ہے اس کے گٹکا بھی سنوں، ابھی بھی گٹکا ہے، منہ چبا رہا ہے، دیکھیے وہ منہ چبا رہا ہے، ابھی در سے منہ بند کر دیا۔ پتہ نہیں کون سا نشہ چھا گیا ہے بچوں کو، فضولیات کا ماہر لوگ ہو گئے۔ وہ ہمارا ساتھی اور دوست ہے، اسٹیج کا ساتھی جو ہمارا شاعر، ہمارا نقیب یفاق بھائی نہیں کھاتے الحمدللہ، کھاتے بھی ہوں گے تو اب آج سے چھوڑ دیں گے الحمدللہ، ہاں